سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت سے ذکر فرمایا ہے، انہی کے سمجھانے کے انداز کو اللہ رب العزت نے اس عنوان سے بیان فرمایا کہ اللہ کی عظمت کبریائی کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے بت پرستی کے بھی خلاف سخت آواز اٹھائی۔ وہ قوم ستارہ پرستی میں مبتلا تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی اس ترتیب اور اس شکل کے بارے میں بھی آواز بلند فرمائی، بڑی حکمت سے ان کی تردید فرمائی اور اس قوم کو سمجھایا۔ شرک کا جو بھی انداز اس قوم میں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو واضح کیا، سمجھایا اور اس کی تردید فرمائی۔ بت پرستی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ مورتیاں ہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے مانگو، اسی کو پکارو، اسی سے اپنا تعلق بناؤ، وہ معبود ہے، رب راضی ہوگا، تمہارے کام بڑے خوبصورت ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور قوم کے واضح کیا کہ تمہارا یہ نظریہ بالکل غلط ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس کی بندگی کرو۔ اگلا مرحلہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے سامنے ستارہ پرستی کی بھی نفی فرمائی۔ ان میں نجوم بھی بڑے عروج پر تھا اور لوگ ستاروں میں بہت کچھ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ بڑے ستارے شعراء کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ ہمیں بہت کچھ دیتا ہے۔ دوسرے ستاروں کے بارے میں تھا کہ ہمارے حالات ان کے قبضے میں ہیں، ہمارے حالات یہ چلاتے ہیں۔ اسی طرح سورج اور چاند تک ان کا یہی خیال تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کے حقائق ابراہیم علیہ السلام پہ کھول دیے، ہم نے دکھایا ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا ایک منظر، اللہ فرماتے ہیں ستارے چمک رہے تھے۔ اب نجوم پرستی قوم کو، نجوم پرست قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف اشارہ کر کے بڑی حکمت سے سمجھایا۔ فرمایا یہ میرا رب ہے۔ ستارے ایک ٹائم پہ غائب ہو گئے، روشنی ختم ہو گئی۔
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا غائب ہونے والے کو کیسے پسند کرو، وہ تو ختم ہو گئے۔ اسی طرح پھر چاند بڑا چمک رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھ کر اس قوم کو سمجھانے کے لیے کہا، ستارے تو چلے گئے، چاند چمک رہا ہے، آج دیکھو۔ چاند کو انہوں نے اپنا معبود کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ چاند بھی اپنے ٹائم پہ گھٹ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہو بھی گیا، اس کو بھی کیسے معبود بناؤں۔ اب سورج نے آنا تھا، سورج کے آتے ہی سارا نظام پہلا ختم ہو گیا، چاند کی روشنی بھی گئی، ستارے پہلے جا چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب سورج کی چمک کو دیکھ کر اس قوم کو سمجھایا، فرمایا یہ میرا رب ہے اور بڑا رب ہے، کیونکہ بت پرستی والوں کا خیال بھی یہی ہوتا تھا کہ یہ چھوٹا بت ہے، ہمارا چھوٹا خدا ہے، یہ بڑا ہے، یہ ہمارا بڑا خدا ہے۔ اب ستارہ پرستی میں بھی یہی ان کا خیال تھا، یہ چھوٹے چھوٹے رب ہے، چاند اس سے بڑا رب ہے۔ اب سورج کے بارے میں خیال تھا یہ بڑا رب ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا رب ہے۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے خدا تھے، اب یہ بڑا خدا، بڑا معبود، بڑا رب ہے، یہ ہمارے کام چلائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے انداز یہ بنایا، اور سورج بھی یہی ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، سورج گیا تو رات آ گئی۔ اب سورج بھی چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب فرمایا کہ وہ بھی گیا، اب بتاؤ اب ہمیں کون بتائے گا، کون سیدھے راستے پہ لگائے گا، کون کرے گا۔ سورج کے بارے میں مزید وضاحت فرمائی گئی، قرآن کریم میں بتایا گیا ہے سورج ہو یا چاند ہو، ان کے قبضہ میں کوئی نفع نقصان یا دنیا کا نظام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ ایک نظام ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرمان پہ جاری اور ساری نظام ہے۔ سورج بھی اسی کے حکم کا پابند، چاند بھی اسی کے حکم کا پابند ہے۔ تمہارے نفع نقصان کے مالک یہ نہیں ہے، بلکہ سورج اور چاند کے بنانے والا تمہارا معبود ہے اور وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کے بارے میں اور وضاحت بھی فرمائی، دیکھتے ہو غائب ہو گیا، اور سورج کے بارے میں قرآن کریم نے بہت کچھ بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس قوم کو بڑا سمجھایا، یہ نہیں، ہماری عبادت کے لائق وہ ہے جس نے ان کو بنایا ہے۔ اب یہی بات بادشاہ سے بھی ہوئی، نمرود اپنے آپ کو رب کہلاتا، بد نصیب تھا، اس کی پکڑ بھی آئی، اس کے دماغ میں لنگڑا مچھر آیا، جوتے مارنے پڑتے، دعوے کرنے کو اتنے بڑے بڑے اور اپنی مشکل کو حل نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ رب تو نہیں، رب سورج نہیں، رب چاند نہیں، رب ستارہ نہیں، کوئی بت نہیں، رب وہ ہے جو ہماری موت اور حیات کا مالک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو بادشاہ جیسے عام پہلے گفتگو کرتا اسی طرح اس نے کہہ دیا میرے بھی اختیار میں ہے، میں بھی مالک ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں۔
مجرم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو پکڑ کر مروا دیا۔ کہا دیکھا ہے ان کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ سمجھا نہیں ربوبیت کس چیز کا نام ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو نہ سمجھا، اور اس نے بادشاہوں کے اختیار کو سمجھا شاید رب اس طرح ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھی سورج کی بات ہی کر دی۔ فرمایا سورج روزانہ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب میں اس کو غروب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، روزانہ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج اگر تیرے اختیار میں ہے تو یہ کر کے دکھا کہ سورج کو کل مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دو۔ تیرے دعوے، تیری باتیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا، اور اس کے اوپر تو ایسا ایک ہیبت طاری ہو گئی اور لاجواب ہوا، کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا، کون کرے؟ اب اللہ رب العزت کے حکم سے آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں، یہ ساری کائنات کو چلانے والا وہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ سورج کو بنایا بھی اسی نے، چلا بھی وہی رہا ہے۔ ایک ٹائم آئے گا اذا الشمس كورت، یہ چمکتا ہوا سورج روشنی سے معلوم ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، آج اسی کے حکم سے اس کی روشنی ہے، اسی کے حکم سے اس کی تپش ہے، اسی کے حکم سے اس کی دھوپ ہے۔ اور وہ ٹائم آئے گا اذا الشمس كورت، یہ سب ختم ہو جائے گا، سورج بھی روشنی سے محروم ہو گیا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور تم سمجھتے ہو حالات ہمارے ستاروں کے ہاتھ میں، لوگ ستاروں کو دیکھ کر نجومیوں سے پوچھتے ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہ ستارے تو ٹوٹ جائیں گے، پھر دنیا کیسے چلے گی؟ ستارے اللہ تعالیٰ توڑیں گے اور اللہ رب العزت اس کو بدل دیں گے۔ لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ ستارے بڑے بڑے ہیں، عطارد ہمارا یہ کرتا ہے، مشتری ہمارا یہ کرتا ہے، وہ زمرد ہمارا یہ کرتا ہے، ایک شعراء ہے بڑا ستارہ ہے، اب شعراء کو کہتے ہیں یہ ہمارے کام چلاتا ہے، یہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں پہنچا رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سمجھو، اللہ رب العزت وہ ہے رب الشعراء، جو شعراء کا بھی رب ہے، سورج کا رب وہی، شعراء کا رب وہی، عطارد کا رب وہی، مشتری کا رب وہی، زہرہ کا مالک وہی رب۔ یہ سارے ستاروں کے نام ہیں۔ اب ستارے اپنی جگہ، اب ستاروں کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام لے رہے اور کہہ رہے شعراء کا رب بھی وہی، سورج کا رب بھی وہی، چاند کا رب بھی وہی، ستاروں کا رب بھی وہی، زمین و آسمان کا رب بھی وہی، بادشاہوں کا خالق بھی وہی، موت اور حیات کا مالک بھی وہی، پیدا کرنے والا بھی وہی، ایک اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر ان کو سمجھایا، او قوم ہے، کوئی نہ سمجھا، کوئی نہ مانا، سب انکار کرتے رہے، ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، ایک بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانتا نہیں مانا، بادشاہ نے بھی نہیں مانا، برادری نے بھی نہیں مانا، محلے والوں نے بھی نہیں مانا۔ ایک بھتیجا جن کو لوط علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہ پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی تھی کیونکہ نبوت ملنے والی تھی۔ اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا، بات مانی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں تو اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
میں اب اللہ رب العزت کی طرف، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام چلے یا بیوی چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی تو بات ماننے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ان کو بیان کر رہے اور سمجھا رہے، سورج کا یہ ہے کام، چاند کا یہ ہے کام، ستاروں کا یہ ہے کام، اور ان کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اب قوم کے سامنے جب یہ بات کی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُ، قوم کے پاس جواب تو کوئی نہیں تھا، اب وہ مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے۔ ابراہیم تو کہتا ہے تیرے بتوں، تو بتوں کو ایسے، ہمارے معبودوں کو ایسے کہے اور ان کو ایسے کہے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری لڑائی سے میں نہیں ڈرتا، تم لڑائیاں کرنے کے لیے آ گئے ہو، کیا دلائل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا کرتے تھے، کیا تم نے کیا؟ ہمارا یہ کرتا تھا، ہمارا وہ کرتا تھا، ہم نے تو ان کو دیکھ کر کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے ابراہیم اچھا پھر تو انتظار کر، اب ان کی بھی تم نے نفی کی، ان کو بھی ایسے کیا، ایسے کیا، ان کے ساتھ بھی ایسے کیا، اب ان کو بھی کہتے ہیں یہ کچھ نہیں، اب دیکھ تیرے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں۔ ان کا تو خیال ہی یہی تھا نا، ابراہیم علیہ السلام ان کی نفی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی خیر نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا مجھے ڈراتے ہو، مشرکین ہو تم اور شرک کرتے ہو اور تم ڈراتے مجھے ہو، تیری خیر نہیں، تیری خیر نہیں، تو ان کی نفی کرتا ہے، تو ان کی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ اب تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی ثبوت نہیں اور تم لگے ہوئے اور مجھے ڈرا رہے ہو، تیری خیر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں ڈرتا۔ اللہ رب العزت نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے بیان فرمایا۔ سمجھو اللہ کے خلیل نے، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ رب العزت کی معرفت کا سبق پڑھایا، رب کی پہچان کروائی، رب کی طرف چلنا سکھایا، رب سے مانگنا سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا اور دنیا کا امام بنایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے ابراہیم اتنی خوبیوں والے، اتنی خوبیوں والے، کتنی خوبیوں کا نام لے لے کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ہمارا خلیل ایسی عاجزی کرنے والا، ہمارا خلیل ہمارے سامنے ہونے والا، ہمارا خلیل ہماری طرف رجوع کرنے والا، ہمارا خلیل ابراہیم الذی وفا، ہمارا سچا وفادار ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازا، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومہ، قوم کے مقابلے میں کھڑے تھے ابراہیم علیہ السلام، قوم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری دلیل ہم نے ان کو پڑھائی، ہم نے ان کو سمجھایا، ابراہیم ایسے کہو، ابراہیم ایسے کہو۔ آخر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا تم جتنی مرضی لڑائیاں کرو، جتنا مرضی ڈراؤ، جیسے مرضی مقابلہ کرو، جو مرضی رکاوٹ ڈالو، کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس ذات نے بنایا، ہمیں پیدا فرمایا، اور میں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، خالص اس کی بندگی کے راستے پہ چلتا رہوں گا۔ قوم مقابلہ کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ
اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے قوم کے لوگوں مجھے تم اس راستے پہ بلاتے ہو کہ اس راستے پہ آؤ، حالانکہ وہ ذات ہے اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ حالانکہ پیدا کرنے والا وہی ایک اللہ، وہی موت و حیات کا مالک، تم مجھے کس راستے پہ بلا رہے ہو؟ اللہ کے خلیل نے ایک ایک چیز کی حقیقت سمجھائی، سورج کی یہ حقیقت، چاند کی یہ حقیقت، ستاروں کی یہ حقیقت، بادشاہت کی یہ حقیقت، کہاں تک اختیار، کہاں تک نظام، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر کے کہا۔ اللہ کے خلیل کی باتیں اللہ کے حبیب نے بھی ارشاد فرمائی، اعلان کیا، ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ کے خلیل کو دیکھو، رب نے کبھی قرآن میں کہا میرا صدیق ابراہیم، میرا خلیل ابراہیم، میرا منیب ابراہیم، میرا رشید ابراہیم، میرا حلیم پیغمبر، میری اتنی بڑی شان والا پیغمبر۔ اللہ فرماتے میں نے ان کو دنیا کا امام بنایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کتنی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے خلیل اللہ کی بڑائی کے بول سمجھا رہے ہیں۔ لوگوں، موت و حیات کا مالک، سورج اور چاند کو بنانے والا، ستاروں کو بنانے والا، انسان کو بنانے والا، رزق عطا کرنے والا، موت و حیات کا مالک ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک بات سمجھائی۔ آخر اللہ کا قرآن بھی سب کو سمجھا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک نفی کی ہے۔ اب قرآن کریم میں غور کیجئے تو کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز مٹنے والی، ہر چیز جانے والی، کہا کہ یہ بھی جا چکا، کیسے معبود بناؤں، وہ بھی غروب ہو گیا، کیسے معبود بناؤں، وہ بھی نہیں کر سکتا، کیسے معبود بناؤں۔ بادشاہ تو خود اپنے دماغ کے اندر مچھر آنے سے کتنا پریشان، علاج ہی نہیں کر سکا، بچ ہی نہیں سکا، کیسے اس کو اپنا خدا مشکل کشا بنا لو، اس کو تو جوتے مروائے اللہ نے، اور کیسا نظام بنایا۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، ایسا شکر ادا کیا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے ان کا نام شکر گزار کے طور پہ پیش فرما دیا۔ قانتا، ایسا ڈرنے والا، ایسا رونے والا، ایسی عاجزی کرنے والا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ فرماتے ہماری طرف آنے والا، ہماری طرف رجوع کرنے والا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ فرماتے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔
سے کہا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے سرداری اپنے رسول کو عطا فرمائی۔ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلیم اللہ کے بھی سردار ہے، خلیل اللہ کے بھی سردار ہے، صفی اللہ کے بھی سردار ہے، ذبیح اللہ کے بھی سردار ہے، سارے نبیوں کے سردار پیغمبر۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں میرے خلیل کی بات دیکھو، کیونکہ اللہ نے وہی شریعت اپنے حبیب کو عطا فرمائی، وہی مزاج اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ جو نظام شریعت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، وہی شریعت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ اپنی شریعت کو اس نسبت سے بیان کیا کرے جو چنانچہ اللہ کے خلیل نے اسی نسبت سے بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا، ابراہیم علیہ السلام ایسے مسکرائے، ابراہیم علیہ السلام ایسے آنسو بہاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ایسے شکر ادا کرتے تھے، ایسے رب کی ربوبیت کو بیان کرتے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نسبت بیان فرمائی کہ بیت اللہ بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی آبادی کے لیے دعائیں کی تو ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری نسبت ابراہیمی ہے، ابراہیمی خاندان ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ خاندان بھی دیا، شریعت کا نظام بھی اسی کو تو رہنے دیا۔ اس لیے فرمایا ثم اوحینا الیکا، اے میرے نبی میں آپ کی طرف یہ وحی بھیج رہا ہوں۔ کس چیز کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم، آپ ملت ابراہیمی کو چلائیے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو کہا امت تو میری ہو، امام الانبیاء والمرسلین کی ہو، رحمت عالم کی ہو، لیکن اللہ نے ملت ابراہیم کی بنا دیا۔ ساری کائنات کا امام ابراہیم خلیل اللہ کو رب نے بنا دیا ہے۔ اب ملت ہم وہ ہے، امت محمدی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود پاک بھی اسی درود کو فضیلت زیادہ